عقیقہ کیا ہے؟ بچوں کا عقیقہ نہ کرنے سے والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بچوں کو مصائب اور بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو ان کا عقیقہ کرو۔ جس نے عقیقہ نہیں کیا تو والدین اور اولاد کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کے لغوی معنی کاٹنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نومولود بچہ یا بچی کی جانب سے اس کی پیدائش کے 7ویں دن جو خون بہایا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ اس کے چند اہم فوائد یہ ہیں۔ زندگی کی ابتدائی سانسوں میں نومولود بچہ یا بچی کے نام سے خون بہا کر اللہ تعالیٰ سے اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی ویکسینیشن ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض پریشانیوں، آفتوں اور بیماریوں سے راحت مل جاتی ہے۔ ہمیں دنیاوی ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ اس ویکسینیشن کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بچی کی پیدائش پر جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ بچہ یا بچی کا عقیقہ کرنے پر کل قیامت کے دن باپ بچہ بچی کی شفاعت کا مستحق بن جائے گا۔ حقیقہ یعنی عقیقہ کی دعوت سے رشتہ دار، دوستوں، احباب اور دیگر متعلقین کے درمیان تعلق بڑھتا ہے، جس سے ان کے درمیان محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقیقہ کے لیے یہ ہے کہ اس کی جانب سے تم خون بہاؤ، اس بچے کی جانب سے تم خون بہاؤ اور سر کے بال کو دور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ یا بچی اپنا عقیقہ ہونے تک گروی ہے۔ اس کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، اس دن اس کا نام بھی رکھا جائے اور سار منڈوایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی شرعی علماء نے شرعی اصطلاح کے مطابق بیان کی ہے کہ کل قیامت کے دن بچہ یا بچی کو باپ کے لیے شفاعت کرنے سے روک دیا جائے گا اگر باپ نے استطاعت کے باوجود بچہ یا بچی کا عقیقہ نہیں کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حتی الامکان بچہ یا بچی کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ کرنے کے لیے 7ویں دن کا اختیار مستحب عمل ہے۔ 7ویں دن کو اختیار کرنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ زمانے کے 7ویں دن بچہ یا بچی پر ہرگز بالکل آرام سے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 7ویں دن کی رعایت کرتے ہوئے 14ویں یا 21ویں دن کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص 7ویں دن کی بجائے چوتھے یا 8ویں دن 10ویں دن یا اس کے بعد کبھی بھی عقیقہ کرے تو یقیناً عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کے فوائد انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ اگرچہ عقیقہ کا مستحب وقت چھوٹ گیا تو بچہ یا بچی کا عقیقے میں کوئی فرق ہے، بچہ بچی دونوں کا عقیقہ کرنا سنت ہے۔ البتہ احادیث کی روشنی میں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ کہ بچے کے عقیقے کے لیے 2 اور بچی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ضروری ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس بچے کے عقیقے کے لیے 2 بکرے ذبح کرنے کی استطاعت نہیں تو وہ 1 بکرے سے بھی عقیقہ کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ بچہ یا بچی کی ویکسینیشن حقیقی میں فرق رکھا گیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں ایک ایسا اہم اور باوقار مقام دیا ہے جو کسی بھی سماوی یا خود ساختہ مذہب میں نہیں ملتا، لیکن پھر بھی قرآن مجید کے آیات و احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے مردوں کو عورتوں پر کسی درجے میں فوقیت دی ہے، جیسا کہ دنیا کے وجود سے لے کر آج تک ہر قوم میں ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً اگر ہم لوگ بات کریں، ہم لوگوں کی ولایت کی تمام تر تکلیفیں اور مصیبتیں صرف عورت ہی جھیلتی ہے، لہٰذا شریعت اسلامیہ نعمت سے عقیقے کے لیے 2 اور بچے کے لیے 2 اور بچے کے عقیقے کے لیے 1 خون بہانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت خالق کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا عقیقے میں بکرا یا بکری کے علاوہ دیگر جانور کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، مگر حقیقی بات یہ ہے کہ حدیث نمبر 1 اردو کی روشنی میں بکرا اور بکری کے علاوہ اونٹ، گائے کے بھی
عقیقے میں ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں عقیقے میں خون بہانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا یا بکری کی کوئی شرط نہیں رکھی، لہٰذا اونٹ گائے کی قربانی دے کر بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز عقیقے کے جانور کی عمر وغیرہ کے لیے تمام علماء نے عید الاضحیٰ کی قربانی کے جانور کی شرائط تسلیم کیے ہیں۔ کیا اونٹ گائے وغیرہ کے حصے میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کا عقیقہ ایک گائے کی قربانی میں کرنا چاہے، یعنی قربانی کی طرح حصوں میں عقیقہ کرنا چاہے، تو اس کے زوال سے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔ علماء کرام نے قربانی پر قیاس کر کے اس کی اجازت دی ہے، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ ہر بچی کی طرف سے کم از کم ایک خون بہایا جائے۔ بعض احادیث اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ عقیقے کے گوشت کے احترام کے لیے جانور کی ہڈیاں جوڑوں ہی سے کاٹ کر الگ کرنی چاہیے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس موضوع سے متعلق کوئی ایسا اصول و ضابطہ نہیں بنایا کہ جس کے خلاف عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ احادیث اور تابعین کے اقوال بہتر و افضل عمل کو ذکر کرنے کے متعلق ہے۔ لہٰذا اگر آپ ہڈیاں توڑ کر بھی گوشت بنا کر کھانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں عموماً گوشت چھوٹا کر کے یعنی ہڈیاں توڑ کر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مرد و عورت کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ جس شخص کا عقیقہ بچپن میں نہیں کیا گیا، جیسا کہ عموماً ہندوستان اور پاکستان میں عقیقہ چھوڑ کر چھٹے روز کیا جاتا ہے یا چھٹی وغیرہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، لیکن اب بڑی عمر میں اس کا شعور ہو رہا ہے تو وہ یقیناً اپنا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ نیز احادیث میں کسی بھی جگہ عقیقہ کرنے کے آخری وقت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بڑی بچی کے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں۔ ایسی صورت میں بال نہ کٹوائیں، کیونکہ بال کٹوائے بغیر بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کی طرح عقیقے کے جانور کی بھی کھال یا تو غربا مساکین کو دے دیں یا اپنے گھریلو استعمال میں لے لیں۔ کھال کو فروخت کر کے اس کی قیمت کسائی کو بطور اجرت دینا جائز نہیں۔ قربانی کی گوشت کی طرح عقیقے کے گوشت کو بھی خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ان میں سے تیسرا حصہ غریبوں کے لیے، لیکن یہ 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں۔ عقیقے کے گوشت کو پکا کر رشتہ داروں کو بلا کر بھی کھلا سکتے ہیں اور کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ یا بچی کی پیدائش جمعے کے روز ہوتی ہے تو 7واں دن جمعرات کا ہوگا۔ عقیقہ کا بیان: عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا جو حکم ہے تو اس زمانے میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جس سے قدرت ہو، یعنی اس پر اپنے بچے کی ولادت سے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت موقدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے۔ 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر کے بال تراشے جائیں۔ یہ جو روایت ہے یہ سنن ابی داؤد کی ہے، پھر سنن نسائی میں بھی آتی ہے، درجہ صحیح میں روایت ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اولاد کا شکر ادا کرنا اور بچے کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے اللہ عز و جل کی جانب وسیلہ بنانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تمام بلاؤں کو دور کرے گا۔ عقیقے کے احکام کے ضمن میں جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے اور اس کی عمر میں حوض و قربانی کے لیے ضروری ہے وہی عمر ہونی چاہیے جتنی قربانی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جو عید الاضحیٰ کی شرائط ہیں، یعنی جو قربانی کی ہے وہی
قربانی کی ہیں جیسے شرائط ہیں، عقیقے کے لیے بھی وہی ہے۔ جو جانی کافی نہیں ہے وہ عقیقے میں بھی کافی نہیں ہے۔ اس کی تقسیم اس طریقے پر ہونی چاہیے جو قربانی میں ملحوظ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی کھائیں گے، خیرات بھی کریں گے اور تحفے میں بھی دیں گے۔ لڑکے کی طرف سے 2 جانور دینا مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 2 منڈھے یعنی 2 منڈھے ذبح کیے تھے، جیسا کہ سورۃ المزہ میں آتا ہے کہ وہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے اور اچھا نام تجویز کیا جائے، اسی دن سر منڈوایا بھی جائے، بالوں کے وزن سونا چاندی یا خیرات کر دی جائے، بالوں کا جتنا وزن ہو اتنا ہی سونا چاندی خیرات کر دی جائے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں آپ کو ہسپتال سے ہی ڈسچارج نہیں کرنے دیتے جب تک آپ بچے کا نام نہ بتا دیں، کیونکہ پھر وہیں پہ برتھ سرٹیفکیٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس زمن میں اگر مجبوری ہے تو آپ پہلے نام بتا دیں، اس کے بعد جو عقیقے کی تقریب ہے، جو آپ نے عقیقہ کا جانور ذبح کرنا ہے، بال کا منڈوانا ہے، پھر بال کا وزن کر کے جو خیرات دینی ہے، جو سونا چاندی یا اس کی مقدار کے مطابق خیرات کرنی ہے، پھر 7ویں دن اس کا اہتمام کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے۔ 7ویں دن اس کی طرف سے کوئی بھی جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر کو منڈوایا جائے۔ نومولود بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کے اندر علماء کے نزدیک مستحب عمل ہے، اس لیے کہ مروی ہے، ابن سنی سے مرفوع مروی ہے کہ جس کے ہاں بچہ ہو اس کے دائیں کان میں اقامت نہیں بلکہ اذان کہیں۔ بائیں میں اقامت مثبت سے ایک بیماری ہے جس سے غشی کے دورے پڑتے ہیں، نقصان نہیں دے گی۔ بہرحال دن گزر جائے اور جانور ذبح نہ ہو سکے تو 14ویں دن نہیں تو پھر 21ویں دن بھی ذبح کرنا درست ہے۔ اگرچہ بچہ 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے پھر عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اس زمن میں کیا کہتے ہیں کہ اگر عقیقہ آپ نہ کر سکیں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کا بچہ زندہ ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ اس کا عقیقہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو حنفی مذہب میں یہ ہے کہ اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ شافعی مذہب میں یہ ہے کہ اگر تو وہ بچہ جس کا عقیقہ اس کے ماں باپ نے نہیں کیا یا یاد نہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کیا دراصل عقیقہ ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے، بچے نے نہیں کرنا ہوتا۔ ماں باپ نے بالکل اگر نہیں کیا تو ماں باپ یا تو ایسے مسائل میں پھنس گئے ہیں یا حالات نے ان کو اجازت نہیں دی تو پھر بچے کا عقیقہ نہ کر سکے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ہر مذہب کہتا ہے کہ اس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کر سکتے ہیں تو کر دینا چاہیے، نہیں کر سکتے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ تو پھر زمن میں شافعی حضرات کا کیا کہتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے کہ اگر ماں باپ نہیں کر سکتے تو پھر بچہ کر لے۔ ویسے ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ حنفی علماء کے نزدیک تو یہ کہ اگر ماں باپ نہیں کر سکتے تو بچہ کسی بھی عمر کو پہنچ جائے وہ کر لے۔ شافعی علماء کہتے ہیں کہ اگر بچہ بلاغت کو پہنچ گیا ہے تو پھر بھی عقیقہ نہیں کیا تو عقیقہ صرف ماں باپ کرے، یا نانا یا دادا بھی کر سکتا ہے تو باپ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے تو حق پہلے باپ کا ہے، لیکن ظاہر تو نانا بھی کر سکتا ہے، دادا بھی کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ خود فرمایا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا ہیں۔ تو بہرحال جو بھی اس کا سرپرست ہو، اگر بچہ یتیم ہے تو جو بھی سرپرست ہو اس کا عقیقہ کرے۔ اگر کسی والدہ کا بھی عقیقہ نہیں ہوا جب وہ چھوٹی تھیں، اب وہ آدمی اپنی والدہ کی طرف سے بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انعام و کرام اور نعمتیں نوازی ہیں تو انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔
اللہ تعالیٰ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔